أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور اس مجلس کے تمام ساتھیوں، یہ مجلس جو آج منعقد ہوئی ہے الحمدللہ اس کی نسبت خالصتاً دین کی طرف ہے، اور دین مجموعہ ہے دو چیزوں میں، قرآن اور نبی. نبی کو بھی اللہ نے نور فرمایا، قرآن کو بھی اللہ نے نور فرمایا. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تب بھی نور برستا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تب بھی نور برستا ہے. تو اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج کی اس مجلس میں وہ دونوں نور جمع ہو گئے. سبحان اللہ، پاک کی بھی تلاوت ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر مبارک عجیب انداز میں سبھی حضرات نے اپنے کلام میں پیش کیا. جن حضرات نے قرآن پاک کی تلاوت کری اللہ تبارک و تعالی ان کو اور مزید ترقیات نصیب فرمائے، اور جنہوں نے نعت پاک پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے فن میں اور ترقیات سے نوازے. ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ کافی دنوں سے آپ کا یہ ادارہ مرکز دارالقرات کے نام سے پہلے آن لائن چلتا رہا، بلکہ غالباً اب بھی چل رہا ہے. اس میں کافی طلبہ مولوی زبیر صاحب کے شاگرد ہیں، جڑے ہوئے ہیں، بہت دور دور کے لوگ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور ان سے بہت فیض پہنچ رہا ہے امت کو. تو انہوں نے یہ ادارہ اپنے گھر میں قائم کیا، لیکن گھر میں قائم کیا ہوا ادارہ وہ ہمیشہ گھر میں نہیں رہتا. مسجد چھتا میں درخت کے نیچے قائم کیا ہوا ادارہ آج مسجد چھتا میں ہی محدود نہیں رہا، بلکہ اللہ نے اس کی شاخیں کہاں کہاں تک پھیلا دی. تو مرکز کے معنی ہوتے ہیں کہ جو آپ نے کسی چیز کا مرکز بنایا ہے اس کا مطلب ہے لوٹنے کی جگہ، واپس آنے کی جگہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ معنی شاید کم لوگوں نے سنے ہوں گے. مرکز نظام الدین کو مرکز اس لیے کہتے ہیں تو تبلیغ سے جب لوگ فارغ ہو کے آتے ہیں جماعتیں تو ان کے لیے شرط ہے پہلے مرکز میں جائیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، سنائیں. بہت عمدہ تشریح ہے ماشاءاللہ. دارالقرات ہے، یہ دراصل مرکز ہے، اسی نیت سے اس کا نام مرکز رکھا ہے تاکہ اس کی شاخیں دنیا میں پھیلے اور اس کی نسبتیں لوٹ کر مرکز دارالقرات میں آ جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ مرکز نہیں کہنا چاہیے کیونکہ دار کے معنی بھی گھر کے آتے ہیں، مرکز کے معنی بھی گھر کے آتے ہیں. تو جنہوں نے یہ کہا ہے انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ مرکز اسم ظرف ہے اور دار جو گھر ہے وہ حقیقت میں ظرف ہے. اب ان کا منشا یہ تھا کہ دونوں ظرف ایک جگہ کیسے جمع ہو گئے، دو ظرف ایک جگہ جمع نہیں ہوتے ہیں، لہذا مرکز نام ہٹاؤ صرف دارالقرات رکھو. کسی صاحب نے کہا اپنے علم کے مطابق جو انہوں نے اچھا سمجھا وہ مشورہ دیا صاحب، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند مدرسہ ہے یا نہیں ہے؟ اور مدرسہ اسم ظرف ہے، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسہ اسم ظرف ہے اور دار وہ خود ایک ظرف ہے. تو دراصل میں اگر دیکھو عالم لوگ بیٹھے ہوئے، میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں علمی طور پر، سبحان اللہ ظرف کی ماشاءاللہ، نسبت ظرف کی طرف کی جائے مضاف الیہ کے ساتھ اضافت کے ساتھ تو صحیح نہیں ہوگی. اور اگر صفت کی طور پر موصوف صفت بنا کے دو ظرفوں کو موصوف صفت بنا کے جمع کیا جائے تو جمع ہو سکتے ہیں. مدرسہ دارالعلوم، مرکز دارالقرات، تو یہ دو اسم ظرف ہیں اور ظرف کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. یہ موصوف صفت
مضاف مضاف الیہ نہیں ہے. مضاف مضاف الیہ ہوتے تو ترجمہ غلط ہو جاتا. اس کا ترجمہ بنتا کہ دارالقراءت کا مرکز. غلط ہو جاتا. نہیں، موصوف صفت ہے. یہ ایسا مرکز ہے جو قراءت کا گھر ہے. سبحان اللہ، کیا عمدہ تشریح، ماشاء اللہ. یہ اس کی بارک تشریح اللہ. علمی اعتبار سے تھی. میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے اور تمام مدارس میں یہی ہے. جہاں جہاں دارالعلوم ہے اور اس کے ساتھ مدرسہ لگا ہوا ہے، سب جگہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما دیجیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اللہ ہم تو گناہگار ہیں، اللہ ہم تو خطا کار ہیں، اللہ ہم تو سیاہکار ہیں، لیکن یہ پوری مجلس اللہ تیرے قرآن کے ذکر پر، تیرے نبی کے ذکر پر مشتمل ہے. اے اللہ تو نے اپنے نبی کی زبان سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو دین کی مجلس میں شریک ہوتا ہے اللہ ان سب کی مغفرت کرتا ہے. اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما اور اس مجلس کو یا اللہ قبول فرما اور اس کے فیض کو یا اللہ عام فرما. ایسی مجلسوں کو یا اللہ دنیا کے اندر عام فرما دے جہاں پہ تیرا اور تیرے نبی کا ذکر ہوتا ہو. یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے، اپنے نبی کی برکت سے یا اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. جو قرضدار ہیں سب کے قرض عطا فرما. اے اللہ جو نادار اور مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو، نادانیوں کو اللہ دور فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما. اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دین کو عام فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ بزرگوں کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے قبرستانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و مقبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.